کیا کیا وجوہات ہیں, کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس طرح کی پرفارمنسز کیوں آئی ہیں. آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے سمجھنا, ہمارے لیے بھی سمجھنا اور جو فینس ہیں ان کے لیے بھی سمجھنا. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ٹیم کی میں بات کروں گا. آئی تھنک ان ٹرمز آف ہارڈ ورک, کمٹمنٹ, جو کوچنگ ٹیم تھی یا جو پلیئرز تھے, جو بھی ہمارے پاس ریسورسز تھے, جو ٹائم تھا, گیون ٹائم پریپریشن کے لیے, آئی بلیو کہ ہم نے اپنی 100% ایفرٹ اس میں کی, سب نے کی. بٹ کرکٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ سم ٹائمز جتنی بھی آپ کوشش کر لیں, پریکٹس کر لیں, ریزلٹس آپ کو شاید اس طرح کے نہیں ملتے, کیونکہ لک کا فیکٹر بھی بہت ہوتا ہے اس میں. بینگ بیٹسمین آپ جتنی مرضی پریکٹس کر لیں, یو گو دیئر, ہو سکتا ہے پہلی گیند پہ آؤٹ ہو جائیں. اسی طرح فیلڈنگ کی بات ہے, آپ جتنی مرضی پریکٹس کر لیں, سم ٹائمز اٹس ناٹ گوئنگ یور وے, تو اٹس ناٹ گوئنگ یور وے. سو کافی ساری چیزیں ہیں جو اس میں میرے خیال میں جس کی وجہ سے ہم افیکٹ ہوئے. ٹاکنگ اباؤٹ اپوزیشن, آئی تھنک آپ سب کو پتہ ہے نیوزی لینڈ کی جو یہ پریزنٹ ٹیم ہے ون آف دا اسٹرانگیسٹ ٹیم ہے, اور اسپیشلی ایٹ ہوم جو ان کا ریکارڈ ہے پچھلے 2 سالوں کا, 2.5 years, بڑا زبردست ریکارڈ ہے. اینڈ دے آر ناٹ پلئنگ ان ببلس, یہ بھی ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے. اوور آل آئی تھنک دے ہیو بین پلئنگ ایکسیلنٹ کرکٹ, اور اس کے سامنے ہم شاید اس طرح کی کرکٹ نہیں کھیلے, اپنے پوٹینشیل سے نیچے تھے, اور اس کی وجہ سے بھی ریزلٹس کافی افیکٹ ہوئے ہمارے. آئی تھنک میں یہ ضرور چاہوں گا کہ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. کرکٹ کو 1-1.5 سال پہلے اور اب کی کرکٹ میں جو ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے, جو آپ لوگوں نے بھی ریئلائز کیا ہوگا جب ہم نیوزی لینڈ میں گئے اور جب وہاں پہ کووڈ کی سچویشن ہوئی اور ایک لاک ڈاؤن کی, ایک آئسولیشن کی سچویشن ہوئی, اور جہاں پہ ہم نے 3 دن کے بعد پریکٹس کرنی تھی, اگلے 9 دن ہمارا کیمپ تھا, وہ بھی ہمیں آئسولیشن میں گزارنا پڑا. اور تقریباً 19 دن, 18 سے 19 دن ہم لوگ کمروں میں ہی ہم نے گزارے, اینڈ وی کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ, جس میں ہم نارمل جو ایک ایکسرسائز رننگ وہ تک نہیں کر پائے. رومز میں ہیں, رومز میں واک کر رہے ہیں, رومز میں سارا کچھ کر رہے ہیں. اور اوور آل ہماری سچویشن چھوڑیں, جو اوور آل دنیا کی کرکٹ اس ٹائم پہ ہو رہی ہے کووڈ کی سچویشن میں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمز کی پرفارمنسز اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہیں, اسپیشلی دا ٹورنگ ٹیمز. جہاں پہ بھی کرکٹ ہو رہی ہے انجریز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سچویشن میں ہم نے کیسے نکلنا ہے, کیسے چلنا ہے, ان پرفارمنسز کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. بٹ فلکچویشن بہت زیادہ ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کے جو اینڈ ریزلٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. آئی تھنک ہماری جو پرفارمنس تھی یہیں سے اگر ہم دیکھیں اوور آل آن دا فیلڈ ہم نے مسٹیکس کی, ٹھیک ہے, ہم سے کیچز ڈراپ ہوئے, ہمارے سے جس طریقے سے بیٹنگ کرنی تھی بولنگ نہیں کر پائے. بٹ دین اگین ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جی ہماری جو سب سے, جیسے ہم نے سٹارٹ کیا یہیں سے, ایک بندہ کووڈ کی وجہ سے جا نہیں سکا, جو کہ ہمارا T20 میں شاید ہماری فرسٹ چوائس تھی وہاں پہ ایز این اوپنر, یا ٹورنامنٹ میں بہترین پرفارمنس فخر زمان نے کی تھی. وہاں جا کے آئی تھنک انجریز نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہمیں. سب سے بڑی جو ہمارے لیے وہاں پہ مسئلہ ہوا وہ بابر اعظم کا ہوا. Obviously, being the number 1 batsman in T20, I think that was a big miss for us. Or in Test cricket even, more reliable batsman in previous year, the way he performed in Australia, اور جس طریقے سے انگلینڈ میں اس نے پرفارم کیا, جس طریقے سے یہاں پہ اس نے رنس کیا, آئی تھنک دیٹ واز اے بگ لاس فار اس. ایسے ہی تھا ہمارے لیے جیسے کین ولیمسن کے بغیر نیوزی لینڈ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہی ہوتی ہے, دونوں ٹیسٹ میچز, جس طرح کا اس کا کنٹریبیوشن تھا.
بابر کا سیم رول تھا ہماری ٹیم میں, سیم پوزیشن تھی. تو آئی تھنک اوور آل یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مورل جس کو کہہ سکتے ہیں کہ دھچکا تھا, مورلی بھی اور آن دا فیلڈ بھی آبویسلی اس پرفارمنس کا. آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ دا ایفرٹ پٹ ان بائی پاکستان ٹیم, ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی, بٹ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو اپوزیشن تھی دے ور بیٹر دین ایس ان آل 3 ڈپارٹمنٹس, اور انہوں نے پروو کیا ہے پچھلے 2-2.5 سالوں سے. ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے, لیکن انہوں نے اپنی جو وہ بہتر کرکٹ ہے وہ پریویسلی جیسے کھیلتے ہوئے آ رہے تھے اور وہ ریڈی تھے, ویسٹ انڈیز سے بھی کھیل رہے تھے, انہوں نے ہم سے بہتر کرکٹ کھیلی اور دے ڈیفیٹڈ اس. سو اوور آل بائی دا ایفرٹ آئی تھنک آف مائی ٹیم, کہیں بھی مجھے شک نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش میں کمی چھوڑی, بٹ وی لاس ٹو اے بیٹر ٹیم ہو پلیڈ بیٹر کرکٹ. ظاہر ہے کافی چیزیں ہیں, آپ کو بھی چیزیں نظر آئیں, ہمیں بھی نظر آئیں, اینڈ وی نیڈ ٹو سارٹ دوز تھنگس. کوشش ہم نے کرنی ہے کہ آگے ہم نے امپروومنٹ لے کے آنی ہے, جس میں کہ میجر فیکٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں. فیلڈنگ کا بہت بڑا ایک فیکٹر تھا اور ہم نے اس کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. اگین میں کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں یہ وہ فیکٹس ہیں جو شاید دل سے آپ سب لوگ یا کرکٹ جو کھیلنے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں, سمجھنے والے, وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ صرف میں بات نہیں کر رہے, دنیا کے سارے جتنے بھی بڑے کوچز ہیں اس ٹائم ٹیموں کے ساتھ, مارک بوچر ہے, مکی آتھر ہے, باقی بھی جتنے روی شاستری ہے, سب کو یہ پرابلمس فیس ہو رہی ہیں. اینڈ کووڈ از سم ہاؤ افیکٹنگ دا پرفارمنسز آف دا پلیئرس. ان کی فٹنس انجریز کا بھی بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو ببلز ہیں یہ مینٹلی اور فزیکلی بہت افیکٹ کر رہے ہیں پلیئرس کو, بٹ دیٹ از دا فیکٹ. ہم جتنا بھی آپ مجھے کہیں کہ جی آگے ایکسکیوز دے رہا ہوں میں یا کوئی ایسی چیز, تو ساری دنیا کو یہ مسئلے ہو رہے ہیں اور ہم نے اس کا وے آؤٹ نکالنا ہے. ہم نے اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں, بٹ اسٹل آئی مین اٹس اے بگ فیکٹر. ہم بھی پریشان ہیں کہ ہم نے کیسے چلنا ہے اس میں, ایک ببل سے دوسرے ببل میں, اور پھر آئسولیشن, اور پھر یو ہیو ٹو کیپ یور کوالٹی کرکٹ کی اور فٹنس کی وہ بھی اس طرح رکھنی ہے بیفور ایون گوئنگ ان ٹو اے سیریز. جو آپ کے کیمپس ہیں وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی جو فٹنس ہے یا فیلڈنگ ہے یہ چیزیں بہت افیکٹ کر رہی ہیں. آئی تھنک یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اوور آل ایک پیکج بن کے پھر آپ کی پرفارمنس کو بہرحال میں ہماری پرفارمنس کو بھی افیکٹ کیا اس نے. جہاں تک بدیس نے پہلے بات کی کرکٹ کمیٹی کی, آبویسلی یہ ایک نارمل پریکٹس ہے. مجھے ظاہر ہے میں پہلے بھی ایک بی او جی کے سامنے بھی اپنی پرفارمنس کے حوالے سے جا کے میں نے ان کو بھی پریزنٹیشن دی, اور کرکٹ کمیٹی یہ ایک نارمل پریکٹس ہے اور وہ ہوگی کل. اور سیم چیزیں جو سیم مسئلے ہیں یا سیم جو فیکٹرز ہیں, آئی تھنک آئی نیڈ ٹو جسٹ ٹیل دیم, اینڈ ہوپ فلی ایوری باڈی نوز کرکٹ, جس کو جو انڈرسٹینڈ کرتا ہے ان ساری چیزوں کو, ان سارے فیکٹرز کو سمجھیں گے, اینڈ وٹ ایور ریکمینڈیشنز دے گیو اٹ ٹو دا بورڈ, فائن, دس از اپ ٹو دیم. آئی تھنک یہ ساری چیزیں تھیں جو ضروری تھیں آپ سب لوگوں کو بیفور وی گو ان ٹو کویشچن آنسر آپ کے سامنے رکھنی. اینڈ ناؤ آئی ایم ہیئر, جو بھی آپ کا سوال ہے اس حوالے سے. تھینک یو سو مچ مصباح الحق.